اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو. یا رسول اللہ تسی جڑے قیامت والے دن لباس پایا ہونا ہے نا وہ بڑا نیچے نیچے ہونا ہے, کیونکہ یہاں خاک ساروں سے کم کشیدہ ہونا تھا. کہ حضور جڑے گناہگار اپنے گناہاں دی وجہ تو زمین تے لیٹے ہونے ان اینتا نہیں نہ انہاں ہتھ کرنا, جدو تسی قریب تو گزرو گے تو پھر ہر بندہ وہ نامن نپ لوے گا. تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو, تیری قبا کے نہ کیوں نیچے نیچے دامن ہو, کہ یہاں خاک ساروں سے کب کشیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابرو شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے نے حضور چند گھٹدیاں پھر اینج کیوں بندا. ہاں جی, ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو کہ سلام شاہ ابرو میں خمیدہ ہونا تھا. فرمایا جا کے رسول اللہ نو سلام جے کرنا سی آخر تے تو پھر ایو جی شکل ابرو جیسی بنانی تے پہنی سی نہ جناب. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. یا رسول اللہ جے پہلے ہی تواڈے کو لوگ چلے جاندے تے کسی نے دل چ خیال آ جاندا کہ اے شفاعت جناب آدم نے بھی کر دینی سی, اے شفاعت جناب نوح نے بھی کر دینی سی, اے شفاعت جناب ابراہیم نے بھی کر دینی سی, اے شفاعت جناب موسیٰ نے بھی کر دینی سی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں, ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ہر دروازے تے جا کے انج پھنس گیا مر گیا کچھ کرو ساڈا, ہر ایک نے اتھے ایویں نہیں سی جا کے تڑپیا. ہر دروازے تے اس واسطے ہر بندہ گیا تاکہ پتہ چلے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مکر, جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں. رضا آخر میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور رضا جب رسول اللہ کی محبت دل میں ڈالنی تھی, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوگائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. یہ معنی جانتے ہو قید خودی دے مطلب ہے کہ کائنات پھر اپنی گل ہو ہی نہیں سکتی. اے احمد رضا نے اتنی ڈاڈی کیوں گل کی تھی؟ فرمایا ساری دنیا بھی ایک طرف کھڑی ہو جائے نا, جب جلوہ گائے حبیب بنانا سی اسی پھر ہر شے کٹ دیتی. پھر بس رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گائے حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. فرمایا احمد رضا پھر ساریاں محبتیں تو کٹیاں اعلیٰ حضرت بریلوی, پھر پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو گئی. فرمایا کل کے رضا ہے خنجر خون خار برق بار, آدا سے قید و خیر منائے نشر. اعلیٰ حضرت اے جڑیاں گلاں تسی سن کے تواڈے چہرے چمک اٹھے, میں بھی بیان کر کے تے میرے اندر بھی حرارت پیدا ہوئی نا. اے امام احمد رضا ہی سن جنہ کیا ہوئے کرم نعت کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب. ہاں فرمایا حضور اپنی نعت دا اے صلہ مینوں دے دے ون نہ قیامت نو کہ تو حضرت حسان دے در دا کتا تے اے بھی میرے واسطے بڑی بڑی بات. کرم نعت کے نزدیک تو یہ کچھ دور نہیں کہ رضائے عجمی ہو سگے حسان عرب. یہ امام احمد رضا بریلوی ہے. اور فرمایا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا, اور کانپا ید بیدا کے آسات چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, اور بجلی سی گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا. اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جدو ہاتھ باہر کٹتے سن چمک دا ہویا ہاتھ ہوندا سی بیدا. فرمایا جد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عصا مبارک اتے اپنا ہاتھ رکھے ہویا سی نا اینج کر کے, تے رسول اللہ دا ہاتھ اینج ظاہر ہویا تو کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. کانپا ید بیدا یہ تو ہن ترجمہ نہیں نہ ہو سکتا. فرمایا جد حضور دا موسیٰ علیہ السلام ہاتھ ویکھیا تو پھر ویکھدی رہ گیا, عصا بھی نیچے گر گیا. کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, اور بجلی سے گری شیشہ مہ ٹوٹ گیا. فرمایا صرف حضور کی پورا ہاتھ تو اس کی دشانی اور ہے نا, صرف انگلی اٹھی تو چاند کا جو جگر وہ دو ٹکڑے ہو گیا. کانپا ید بیدا کے عصا, جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا, اور نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے. نور رخ سرور کا
آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. سبحان اللہ. جڑا اندھا ہوئے نا انا انہوں تو پھر ساری زندگی کچھ بھی نہیں نظر آندا, انہوں تو دن بھی رات نظر آندی. انا جو ہویا تے جنوں کچھ نگاہ ہوئے نا تے اعلیٰ حضرت بریلوی جدو مدینہ پاک گئے نا حاضری دیتی تو فرمایا او آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. ویکھن والی نگاہ سی نا جناب. تے فرمایا سورج غروب بھی ہو گیا تے اعلیٰ حضرت فرماندے میں تے اوتے غروب ہوندیا نہیں ویکھیا. فرمایا اے غروب ہویا تے پھر حضور دا رخ انور دی روشنی باہر آ گئی. آٹھوں پیر میں تے اوتے دن ہی دن ویکھیا. آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل, آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. فرمایا تیری اکھاں دے سامنے جڑی دھندلاہٹ آئی نا او جڑا مطلب رات تینوں نظر آئی او حقیقت وچ رات نہیں سی. میں کہا جی پھر کی سی؟ فرمایا لکھاں کروڑاں حضور دے غلامن جڑے حاضری نہیں دے سکدے, کئی وجوہات دی وجہ تو در اقدس تے حاضر نہیں ہو سکدے. او دن رات جڑیاں آواں کڈ دین نا انہاں آواں دا دھواں ایتھے پہ